हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मचना था, कुछ परेशानी नहीं है ना? हाँ भाई, आप कौन है? हाँ, मैं आंध्र से अब्दुल गफर बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश? हाँ, आंध्र प्रदेश से अब्दुल गफर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइए भाई। नहीं, आप तो खैरियत से है ना आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। मैं बॉम्बे वाला हकला बोल रहा था। बॉम्बे वाला तोतला है ना, बॉम्बे वाला। भाई अगर आपको हिंदी उर्दू आती हो तो थोड़ा बोलिए, कुछ समझ नहीं आया। अफू भाई, बॉम्बे से कॉल आया था, तोतला है ना वो। अच्छा अच्छा। हाँ उन बोले अफू भाई अंदर जेल में पड़ के है। तो मैं बोले को बोला था, इसलिए मुझे को आपको फोन किया। मुझे बोल के परेशानी है तो कुछ है ना सर? वो जो क्या आप परेशानी से मुझे फोन किया, आपको ऐसा कुछ नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं भाई, ये सब बातिलों का काम है। ठीक है, इन जाहिलों को कुछ आता जाता है नहीं। फोन करा हकला मुझे। उनको हकला फोन करके वो क्या बोला, तोतला फोन करके क्या बोला मेरे को, तेरा दोस्त अप्पू खान जेल में पड़ के है तो बोला मेरे को। अप्पू खान कहाँ चला गया? जेल में। जेल में? वो सर ऐसा बोला मेरे को तकलीफ है, इसलिए फोन करा आपको मैं। तो भाई ऐसा मैंने कौन सा मेरे भाई किसी की चोरी कर ली जो हम जेल चले जाएंगे? ये सुबह झूठे बरेली ने बहुत तकलीफ देने क्या है सर, इसलिए मैं फोन किया था मेरे को। भैया जेल भेजें या मेरे भाई दुनिया से बाहर भेज दें, कब्रिस्तान भेज दें? हाँ, अगर हक बात बोलने से कोई रोक पाए तो रोक ले। मैंने वो बात नहीं बोला, उसकी बीवी ने उसे जेल में डाल दिया बोला तो तेरे को क्या करने का बोला मैं इसको। किसकी बीवी ने जेल में डाल दिया? सर आपकी बीवी बोल रहे हो। रख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह 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 बचाना। सही था, क्यों बोला तो आपस में झगड़ा कर लिया करते, इसलिए हम जेल में रहे। तेरे को क्या करने का बोला? वापस की प्रॉब्लम हमें, तू कहीं बीच में डाल रहा है हमारे को। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको गौर से एकदम सुनिएगा, ठीक है? बोलो सर। ये जो मेरे भाई जो हनफी देवबंदी और बरेलवी हैं आजकल के जाहिल मुकल्लिद, आम लोग नहीं, आम लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बरेलवी भी हमारे दोस्त हैं, देवबंदी भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन जो ये व्हाट्सएप के ऊपर जो फितनेबाजी करते हैं, ठीक, ये लोग क्या करते हैं, अभी आज से 1-1.5 साल पहले इन लोगों ने एक अफवाह को मतलब भाई उड़ा दिया था कि अप्पू खान की जो बहन है वो भाग गई नदीम खान के साथ, ठीक। तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि मेरी बहनें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी बहनें हैं, बड़ी हैं कि छोटी हैं, उनकी शादी हुई कि नहीं, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है ना। इनको हमारी बहन का नाम मालूम है, और मेरी बहन है कहाँ उनको ये भी नहीं मालूम है, और कितनी बहनें कुछ नहीं पता है। लेकिन इल्जाम इतना बड़ा भाई इन्होंने भाई आज से 1.5 साल पहले लगाया था, और पूरे मतलब व्हाट्सएप पे एकदम फैला दिया था कि अप्पू खान की जो बहन है वो भाग गई नदीम खान के साथ। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बावजूद हमने लोगों से बातचीत करना हमने भाई नहीं बंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हक की दावत हम देते रहे, तो इन्होंने मेरे को फोन करके मतलब धमकियां देना स्टार्ट किया कि तुमको जान से मार देंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, सामने आओ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब भी हम नहीं भाई, हम डरे और हम अपने दिन का काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इन्होंने एक जो तोतला है, तोतले ने हमारी मतलब भाई हमारी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला कि तेरी माँ तो रंडी है, ये है, माजल्ला, उल्टा सीधा बोला उसने, ठीक है। तो उसने मतलब जब इससे भी हम नहीं रुके, तो अब ये मतलब भाई ये नई अफवाह फैला रहे हैं कि अप्पू खान की बीवी ने अप्पू खान को जेल में डाल दिया, ठीक। ये सब असल में ये सब है शैतान के मुकल्लिद हैं, कमीने लोग हैं, बहुत कमीने हैं भाई ये लोग। असल में ये लोग इल्म से मेरे भाई जीत नहीं पाते हैं, तो करते क्या है ये लोग, मतलब मेरे को बदनाम करते हैं ताकि हम परेशान हो जाएं, जहनी जो हमारा मतलब भाई परेशानी है वो मतलब भाई और ज्यादा बढ़ जाए, और लोगों से बातचीत करना हम बंद कर दें। अच्छा भाई जबकि मैं तो किसी को फोन ही नहीं करता हूँ, मेरे पास जिनके फोन आते हैं भाई मैं उनसे बात करता हूँ, और उनकी ऑडियो को भाई मैं आवाम में उसको डाल देता हूँ, और भाई जिसको जिसकी बात ठीक लगे
میری بات ٹھیک لگے، اگر میری بات بھائی اگر اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو ہماری بات کو مانو، سامنے والے کی بات ثابت ہے بھائی اس کی بات کو مانو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات مانو. لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں اب یہ لوگ میرے بھائی جو پرسنل اٹیک ہوتا ہے نا فیملی کے اوپر، اب یہ لوگ فیملی کے اوپر کرنے لگے ہیں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھائی ایک میسج مطلب بھائی وہ ڈالا تھا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کہ ہماری جو بیوی ہے بھائی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک، بیمار ہے. اب ایک چیز بتائیے، اگر ہماری بیوی اگر وہ ہم کو جیل میں ڈالتی تو کیا ہم لوگوں سے بات کرتے، واٹس ایپ چلاتے، فیس بک چلاتے، یوٹیوب چلاتے؟ اور اگر ہم بھائی اس سمے ہم جیل میں ہوتے تو کیا آپ سے بات کر رہے ہوتے؟ اور مانیے اگر ہماری بیوی نے ہم کو جیل میں ڈالا ہوتا تو کیا اس کے لیے ہم دعا کرتے، لوگوں سے بولتے اس کے لیے دعا کرو؟ مطلب کمینے پن کی ایک حد ہوتی ہے اس کو. یہ اور یہ عبداللہ توتلا جو ہے نا، اس کا نام عبداللہ ہے نہیں، اس کا نام ہے اشرف قادری. ٹھیک، یہ توتلا بہت بڑا مطلب بھائی گالی باز ہے، فتنے باز ہے. جب یہ فیملی کے اوپر اٹیک کر کر کے تھک گیا تو اس نے اور اس کا کوئی دوست ہے، ان دونوں نے بھائی وہ آپس میں سازش کی اور میرے اوپر الزام لگایا کہ افو خان کی جو آڈیو ہوتی ہیں یہ فیک ہوتی ہے، یہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری آج تک الحمدللہ 1800 لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس میں ان کے عالم علامہ بھی شامل ہیں. کیا میرے بھائی وہ سب کے سب فیک ہیں؟ مطلب یہ مطلب کل ملا کے یہ لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ ارے ایک 25-26 سال کا لڑکا پوری میرے بھائی حنفیت کی پول کھول رہا ہے، پورے دیوبندیت اور بریلویت کو ایک دم میرے بھائی ہلا کے رکھ دیا ہے، تو کسی طرح اس کو اتنا بدنام کرو، اتنا پریشان کرو کہ لوگ اس سے مطلب ایک دم بدزن ہو جائیں. تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، میری کوئی آڈیو سنے نہ سنے میرے کو اتنا فرق نہیں پڑتا. میرا کام ہے بھیا ڈالنا جو میرے بھائی واقعی حق کو میرے بھائی سمجھتا ہے اور جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے بھائی دونوں کی بات سن لے اور جس کی بات ٹھیک ہو اس کو مان لے. اگر ہماری بات غلط ہو تو وہ ہماری اصلاح کرے، سامنے والے کی بات غلط ہو اس کی اصلاح کرے. بھائی جی میں تمہارے کو کل واٹس ایپ میں بھیجا تھا، کل حیدرآباد کے نقشے بندی کا دیکھ رہے ہو گیا؟ احمد نقشے بندی سے میری بات ہو چکی ہے. کل بات سنو، ایک منٹ ہولڈ کیجیے ذرا، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ہاں ہیلو. ہاں ہلو. ہاں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں کون بول رہا بھائی؟ ہاں الحمد للہ ٹھیک ہے نا. جی جی آپ کون؟ ہم بول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ارے آپ بول کون رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ ہم بول رہے ہیں گاؤں سے بول رہے ہیں، نام بہت دور سے بول رہے ہیں، بہار سے. ارے بہار سے بولنے تو کوئی نام تو ہوگا آپ کا میرے پیارے بھائی. میرا نام پڑے گا شمشاد احمد. بھائی دیکھیے بہار میں کوئی اگر عالم دین ہو، مفتی ہو میرے بھائی اس سے بات کیجیے، اس سے پوچھیے مسئلے مسائل. نا ہم کوئی عالم تھوڑی نہ ہے، مفتی تھوڑی نہ ہے. باقی اگر آپ کو مطلب کچھ جو دینی بات ہے اس کو اگر میرے بھائی اصلاحی طور پہ اگر جاننا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم کو معلوم ہوگا تو آپ کو ہم بتا دیں گے. لیکن مسئلے مسائل کہ مطلب بھائی کہاں پہ کون سا فتویٰ دیا جائے گا تو یہ ہم کو نہیں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے خیر بتائیے کیا آپ کو دقت پریشانی ہے؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابھی ہم فون لگائے ہیں. ارے میرے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کیجیے پیارا بھائی. میرا سوال ہے سورہ فاتحہ. کیا سورہ فاتحہ کیا؟ یعنی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں بھائی امام کے پیچھے نہیں بلکہ کوئی بھی نماز، ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، عید کی ہو، بقرعید کی ہو، تراویح کی ہو، تہجد کی ہو، وطر کی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز ہو، جنازے کی ہو، مطلب ہر وہ عبادات بھائی جس کو فارسی میں نماز
عربی میں سلاد اگر اس کو بولتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، چاہے اکیلے پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں، چاہے امام کے اوپر پڑھیں، چاہے امام کے نیچے پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے آج سے 1439 سال پہلے فرما دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 756۔ تو اب آپ چاہے امام کے پیچھے ہوں چاہے اکیلے ہوں بھائی سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کون حدیث ہے؟ کون سا حدیث ہے؟ کون سا حدیث ہے میرے بھائی؟ ہمارے اللہ کے نبی کی بھائی یہ بات ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 756 لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ کیسا امام کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ہیں امام کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ جو 4 امام ہیں نا، امام صاحب، امام شافعی، امام اعظم، دیکھیے امام کو ماننا چاہیے کہ نہیں میرے بھائی، ان چاروں کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ جو سارے امام آج تک میرے بھائی آئے ہیں اہل سنت کے، ان سب کو ماننا چاہیے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہو، امام شافعی رحم اللہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ مالک ہو، حنبل ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، سارے ائمہ کو ہم کو ماننا ہے، اور ان کی جو تعلیم ہے اگر وہ میرے بھائی کتاب و سنت سے ثابت ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ماننے سے اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ نہیں چاروں امام کو مانو کہ ہاں چاروں کے چاروں ایک دم ٹھیک ہیں، برحق ہیں، لیکن اس میں سے کسی ایک کو اپنا مطلب بھائی پیشوا بنا لو، اس کی وہی تقلید کرنے لگو، تو یہ اس طریقے سے نہیں ماننا ہے۔ اب جیسے عیسائی لوگ ہوتے ہیں، عیسائی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو ہماری طرح؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جیسے آپ ان کو مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، نہ ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم پیغمبر مانتے ہیں، تو مانتے ہم بھی ہیں لیکن ان کی طرح نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے اماموں کو مانتے ہم بھی ہیں، لیکن جیسے آج کل ماننے کا دعویٰ ہو رہا ہے، ڈھونگ ہو رہا ہے بھائی، اس طرح نہیں مانتے۔ ہلو، ہاں بولیے۔ جیسے آپ بولے نا کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے، جنازے کی نماز میں بھی۔ ہاں جنازے کی نماز میں پڑھنا چاہیے، تو جنازے کی نماز میں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو کیا؟ ہم لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جنازے کی نماز کتنی غلط ہے میرے بھائی، کتنی میرے بھائی کیا بتائیں غلط بات ہے بھائی۔ مطلب یہ تو وہی والا حال ہو گیا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ مطلب آپ کے وہاں جو آپ کی میت کا انتقال ہوتا ہے، کیا وہ آپ کے نزدیک میرے بھائی کیا وہ نیک نہیں ہے، مردود ہے؟ توبہ توبہ توبہ، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے میرے بھائی اگر کسی بھائی انسان کا انتقال ہوا ہے تو بھائی ہم نماز پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا۔ سنیے تو اور نماز ہے نا، نماز سجدہ بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اور اس میں تحیات وغیرہ بھی ہے، لیکن جنازے کی نماز بالکل نہیں ہے۔ تو جنازے کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے نا، طریقہ آپ کو معلوم ہے بھائی؟ جو جی ہم کو، ہاں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنازے کی جو میرے بھائی نماز ہے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر بھائی جب ہم کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے تو پڑھیں گے ثنا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے اللہ کے نبی کے اوپر بھائی درود ابراہیم، تیسری بار بھائی ہم لوگ تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو جو میت کے لیے دعا ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے، اور چوتھی بار جب ہم تکبیر پڑھیں گے تو ہم دائیں بائیں جانب بھائی ہم سلام پھیر دیں گے، اور ایک سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، اور دونوں سائڈ میرے بھائی سلام پھیرنا بھی ثابت ہے۔
تو جنازے کی نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن اب یہ جاہل مقلد لوگ کیا کرتے ہیں، میت کا انتقال ہوتا ہے تو 40 قدم پہ فاتحہ، اس کے بعد تیسرے دن فاتحہ، اس کے بعد 40ویں دن فاتحہ، اس کے بعد سالانہ فاتحہ. تو جہاں فاتحہ نہیں پڑھنا ہے وہاں تو فاتحہ دیتے رہیں گے، اور جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نماز کے اندر وہاں پڑھتے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جاہلوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اچھا سنیے، تو ہماری بھی تو بات سنیے. ہاں تو سنائیے نا. جیسے میں آپ سے بتا رہا ہوں، میت کے لیے پہلے سب جائز نہیں، میت کے لیے صالح ثواب جائز ہے نہیں، یا جائز ہی نہ جائز ہے؟ اصال ثواب بھائی ویسا ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے امت کو بتایا. اپنے منمانے طریقے سے ہم کوئی چیز اصال ہم نہیں کریں گے. بتائیے تو کچھ طریقہ ہے نا؟ نہیں بھائی، یہ فاتحہ دینا یہ اصال ثواب ہے ہی نہیں. اگر فاتحہ کرنا، فاتحہ دینا، فاتحہ کھانی اگر یہ اصال ثواب ہوتا تو بھائی ہمارے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے انتقال پہ سب لوگ اکٹھا ہو کے فاتحہ دیتے، کبھی نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے بھائی چاروں میرے بھائی خلیفہ تھے، ٹھیک، خلفائے راشدین تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو کبھی ان کے ماننے والوں نے اکٹھا ہو کے فاتحہ نہیں کی، نہ ہی تیسرے دن فاتحہ کی، نہ ہی 40ویں دن فاتحہ کی، نہ ہی سالانہ فاتحہ کی، نہ ان کا تیجا ہوا، نہ میرے بھائی 40واں ہوا، نہ 10واں ہوا، نہ سالانہ برسی ہوئی. تو یہ کون سا اصال ثواب ہے؟ یہ کیا میرے بھائی، یہ کیا دین میرے بھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد آسمان سے کسی فرشتے نے کیا نازل ہو کے بتایا؟ ہلو، ہاں بتائیے. صالح ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صالح ثواب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اصال ثواب کا معنی ہوتا ہے، اصال کا معنی ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا، پہنچانا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے نیکی، یعنی کہ کوئی نیکی کو پارسل کرنا، پہنچا دینا، ٹرانسفر کر دینا، اصال کر دینا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی بھائی وہ جاری رہے. دوسرا نافع علم، یعنی کہ ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے تو اس کے جانے کے بعد جو باقی لوگ ہیں اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں. اور تیسرا ہے نیک اولاد. نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ جو بھی نیکی کرے گی، چاہے وہ قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، حج کرے گی، صدقہ دے گی، جو بھی اس کی اولاد اس کے لیے کرے گی اس کا ثواب آٹومیٹک اس کے ماں باپ کو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی کمائی میں سے ہے، اور جو کمائی ہوتی ہے اس کا برابر حصہ انسان کو ملتا ہے. تو ان 3 چیزوں کے علاوہ صدقہ جاریہ، نافع علم اور نیک اولاد، ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی فاتحہ دینے سے، کوئی تیجا کرنے سے، کوئی 40واں کرنے سے، کوئی سالانہ برسی کرنے سے، اور میت کے نام سے میرے بھائی کھانا ٹھوسنے سے، بریانی ٹھوسنے سے، سالن روٹی ٹھوسنے سے کسی کو ثواب نہیں ملنے والا ہے. انعام کے پیچھے قرأت کرنا ہے، لیکن قرآن میں کہا گیا ہے، اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہا گیا ہے. تو اس سے کیا سمجھے آپ؟ ہم اسے سمجھ رہے کہ مقتدی کے پیچھے، امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے. آپ نے جو میرے بھائی جو حوالہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 4، ٹھیک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہلو، ہیلو، ارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جو میرے بھائی جو ابھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے آپ نے ایک میرے بھائی دلیل دی ہے،
सूर्य आराफ की आयत नंबर 4 की कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये बता दीजिए इस आयत में जो ये खामोशी है, खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना ये कि इमाम जो कर रहे हैं हमको खामोश होकर सुनना चाहिए। ये भाई जो ये माना आप बता रहे हैं मेरे भाई, ये कहाँ से लेके आए कि इमाम के पीछे चुप रहना चाहिए? कहाँ लिखा है कुरान में? हाँ तो कुरान कुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो ना अगर आप सच्चे हो तो। मतलब अल्लाह के मेरे भाई कलाम के ऊपर झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ मौलाना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। ये बता दीजिए खामोशी का माना क्या होता है? मतलब खामोश आप किसको कहते हैं? एकदम ना पढ़ना, बिल्कुल चुप रहना, या मतलब एकदम नहीं पढ़ना? एकदम नहीं पढ़ना ना, चलिए ठीक है। हाँ। जब मैंने आपके हनफी इमाम से आज से 1.5 साल पहले बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि आप जब भाई वो नमाज पढ़ाते हैं और अल्लाह अकबर भाई आप कहते हैं और अल्लाह अकबर कहने के बाद आप सीधे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन स्टार्ट कर देते हैं, तो बीच में आप जो खामोश होते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं? तो वो उन्होंने कहा कि जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम सना पढ़ते हैं, सना के बाद औजुबिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं। यानी गोया कि वो खामोश रहते हैं लेकिन खामोशी में भी पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि खामोशी में भी पढ़ना साबित है, जायज है। और दूसरी चीज, इस आयत पे आपका अमल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि क्या, पहले सुनना है और सुनने के बाद खामोश होना है। तो आप लोग जब मेरे भाई हनफी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो जोहर की, असर की, तो उसमें इमाम साहब तो पहले से खामोश रहते हैं, तो आप सुनते क्या हो? और जब सुनते नहीं हो तो फालतू खामोश काहे के लिए आप रहते हो रोबोट बन के? पहले इस आयत पे आप तो अमल कीजिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद मेरे भाई इसको दलील बनाइएगा। तो कर रहे हैं। ये आयत इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए भाई ये नाजिली नहीं हुई थी, ये तो मक्की आयत है। आप जाके पहले मेरे भाई अच्छे से तहकीक कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। तो आप लोग जब मेरे भाई फजर की नमाज में जब आने में आप लोग को देर हो जाती है और इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग अपनी 2 रकात सुन्नत काहे के लिए पढ़ने लगते हो? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सुन्नत क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं कुरान, और आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं अलग, यानी कि आप खामोशी नहीं हो रहे। कितनी गलत बात है मेरे भाई। और जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, ये दोनों भाई नमाजें होती हैं साइलेंट, यानी कि इमाम साहब पढ़ते तो हैं लेकिन पीछे वालों को आवाज नहीं आती। तो जब पीछे वालों को आवाज नहीं आती तब भी वो खामोश भाई वो काहे के लिए रहते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। तो पहले सुनना है, उसके बाद खामोश होना है। आप लोग कुछ सुनते भी नहीं हो, फालतू में खामोश खामोश खामोश। तो इससे साबित होता है कि आप लोग के अकल बहुत ज्यादा है और इल्म बहुत कम है। तो इल्म अपना ज्यादा कीजिए और अकल को थोड़ा कम कीजिए। अच्छा सुनिए, तो हमारी भी बात सुनिए ना। सुनाइए ना। आप जो हदीस जो बताए थे हजरत उबादा बिन साबित थे। हजरत उबादा बिन साबित और रावी हैं सुफियान इब्न उवैना, समझे? अरे जामे तिरमिजी की हदीस है ये, पूरी मेरे भाई मुकम्मल हदीस है। ये जो मेरे भाई बुखारी में जो हदीस आई है ये तो हदीस का एक टुकड़ा है। इसकी पूरी हदीस अगर आपको बता देंगे ना तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी के साथ सुबह की नमाज पढ़ी, यानी कि मतलब हमने सुबह की नमाज पढ़ी यानी कि फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी के ऊपर नमाज पढ़ते में कुरान पढ़ना भारी हो गया। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ लिया
تو ہم سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ الحمدللہ فجر کی نماز زہر بھائی، وہ جو سائلنٹ ہوتی نہیں ہے، زہر میں ہوتی ہے، لاؤڈ ہوتی ہے نماز، اس نماز میں اللہ کے نبی امام ہیں، ان کے پیچھے صحابہ ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو الحمدللہ اس سے ثابت ہو گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خود اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ارے کتنے لوگ بات کر رہے ہو بھائی ایک ساتھ؟ ارے کوئی ایک لوگ بولو میرے بھائی، بولو نا۔ شادی کے بعد ماننا چاہیے کہ نہیں؟ شادی کے بعد ماننا چاہیے نا کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اپنے آپ لوگ بتائیے، زور سے بولیے بھائی، تھوڑا ایک تو آواز ہی صاف نہیں آ رہی ہے۔ شادی کے بعد ماننا چاہیے نا؟ ہاں تعویذ، ہیلو، ٹھیک ہے، تو بعد میں کیا جائے گا، جا رہے ہیں سوال یار۔ نہیں کیا پوچھا آپ نے تعویذ کے بارے میں؟ تعویذ کے بارے میں نہیں، تعبیری۔ بھائی آواز صاف نہیں آ رہی، چلیے آپ آرام سے بعد میں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، السلام علیکم من اتبع الہدی۔